عجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، وہ دن بھی اس سال کے محرم کا آ گیا کہ جس دن سے حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند ہے۔ اب سے لے کر بس 3 شبیں ہیں ہمارے پاس کہ جب ہم اس غریب الوطن کی مہمان نوازی کر سکیں، اور اس کے بعد یہ برکتیں، یہ اسباب رحمت اپنے دامن کو سمیٹ لے جائیں گے۔ عزیزان گرامی، عشرہ اولیٰ کی ان مجالس کے سلسلے میں آپ کے سامنے جو بھی کچھ عرض کر پائی ہوں، سورہ شورى کی ایک آیہ مبارکہ کے ذیل میں کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کیسے اللہ نے ایک اجر رسالت طے کیا۔ رسالت چونکہ ایک محنت ہے اور کسی ایک انسان کی نہیں، کسی عام انسان کی نہیں، بلکہ 1,24,000 پیغمبروں کی ہے، اور 1,23,999 پیغمبر جو اللہ نے بھیجے انسانیت کی ہدایت کے لیے، ان سب کی محنتیں بیکار ہو جاتی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ اس دنیا میں نہ آتے اور وہ کار رسالت اس طرح سے انجام نہ دیتے۔ تو یہ سمجھ میں آیا کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایک سلسلہ ہے کہ جو چل رہا ہے ہدایت کا، اور وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے، اپنے کمپلیشن تک پہنچتا ہے، اپنے کمال تک پہنچتا ہے، اس مقام تک پہنچتا ہے کہ جہاں اللہ اسے چاہتا ہے کہ دیکھے۔ تو اس مقام پر ایک اجرت ہے جو اللہ نے طے کی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ لفظ لا یاد رہے، جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ پہلے سب کا انکار ہے، پھر ایک کا اقرار ہے۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں سوائے الالہ، اللہ کے، سوائے اس خدا کے، ہے نا؟ تو سیم کانسیپٹ ہے یہاں۔ قل، کہہ دو ان سے، لا اسألکم علیہ اجرن، کچھ نہیں چاہیے ہمیں تم سے اجر، الا المودۃ فی القربى، تو یہاں آپشن ایک ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ کریں اور مودت کریں تو اجر رسالت عطا ہو جائے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نمازیں پڑھیں اور مودت کریں تو اجر رسالت ادا ہو جائے گا۔ سمجھ میں یہ آیا کہ پورے اسلام کی قیمت، پیغام توحید سے لے کر پیغام امامت تک، یہ جو پورا سلسلہ ہے ہدایت کا، اس سب کی قیمت یہ ہے کہ رسول کے قرابت داروں سے محبت کی جائے، رسول کے قربا سے مودت کی جائے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کوئی بھی ایسی چیز ہم سے نہیں مانگے گا جو اس نے ہمیں نہ دی ہو۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح محبت کو اللہ نے برابر سے ہر انسان کی فطرت میں بانٹ دیا ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں محبت نہیں ہے، کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں محبت کرنا نہیں آتا۔ جو کسی سے محبت نہیں کرتا وہ خود سے محبت کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جو کسی سے، بھئی یہ بہت بڑا پیراڈاکس ہے، پھر کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو سمجھاؤں گی کہ خود سے بھی محبت کرنا ضروری ہے، لیکن جو کہتا ہے کہ مجھے کسی سے لگاؤ نہیں ہے، ہاں ہم اسے خود غرض کہتے ہیں، لیکن پھر بھی اسے یہ سلیقہ آتا ہے کہ جتنی محبت کرنے کی قوت ہے اس سب کو اس نے اپنی طرف مائل کر لیا ہے۔ وہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بات کی بات ہے، لیکن فطرت میں اس کے بھی محبت ہے۔ ایک جانور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے، اس کی غذا کا انتظام کرتا ہے یا نہیں ہے؟ ایک پرندہ اپنے بچے کے منہ میں کھانا ایسی شکل میں دیتا ہے کہ وہ اسے کھا سکے۔ تو یہ محبت کی ادائیں ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نسبت جو محبت کا ایک پہلو ہے، کہ رشتے بہت ضروری ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر رہی ہوں، جیسے گھر بہت سارے ہیں لیکن اللہ کا گھر ایک ہی ہے، کتابیں بہت ساری ہیں لیکن اللہ کی کتاب ایک ہی ہے۔ بہت سارے جلسے، بہت ساری گیدرنگز، اجتماع دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، لیکن حسین کا فرش عزا ایک ہی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہے نا؟ پانی بہت بہتے پھرتے ہیں زمانے میں،
لیکن زمزم ایک ہی ہے. پہاڑ اونچے اونچے لق و دق مشہور کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جو اہمیت صفا و مروہ کی ہے وہ اور کسی پہاڑ کی نہیں. یہ نسبتیں ہیں، یہ رشتے ہیں. نعمتیں بہت ساری اللہ نے عطا کی، لیکن جیسی نعمت ولایت ہے، جیسی نعمت ہدایت ہے، ویسی کوئی نعمت نہیں. پروردگار نے اپنے ہر خاص بندے کو اولاد سے نوازا، لیکن خیر کثیر کوثر کا تصور صرف ایک ہی ہے. تو عزیزان گرامی، یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب پروردگار کو کسی چیز کو خاص کر دینا ہوتا ہے تو یا وہ اس کی نسبت خود سے دے دیتا ہے یا اپنے کسی خاص بندے سے دے دیتا ہے، یا اپنے کسی خاص بندے سے دے دیتا ہے. تو یہ قربت کے رشتے ہیں، یہ قربت کے رشتے ہیں، یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے. تو عزیزان گرامی، ایک نسبت ہمیں ایسی نظر آتی ہے رسول کی کہ جہاں پر سرور کائنات کہتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. عزیزان گرامی، ہر پدر کو، ہر باپ کو اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے. ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ باپ کی شان ہوتی ہے. عزیزان گرامی، ہمارے ائمہ معصومین نے کہا کہ باپ کے جنازے کی زینت تک بیٹی بڑھاتی ہے. اس قدر اسپیشل ہے بیٹی. اللہ نے اپنے حبیب کو جب اولاد دینے کا فیصلہ کیا تو بیٹے دیے اور لے لیے، لیکن نسل چلائی بیٹی سے. تو جہاں محبت کا تصور آتا ہے وہاں اللہ نے عورت کو مرکز بنا دیا. جہاں پر بھی محبت کا تصور ہے، جہاں قربت کا تصور ہے، جہاں لگاؤ کا تصور ہے، جہاں قربانی کا امکان ہے، وہاں اللہ نے عورت کو رکھا ہے. مرکزی حیثیت ہے، سینٹرل رول ہے. تو عزیزان گرامی، کیا کہا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ. ایک درود پڑھ دیں مل کر. جل فرج. عزیزان گرامی، قربہ کو سمجھانے کی ایک اور حسب حیثیت کوشش کر رہی ہوں. توجہ چاہوں گی آپ کی کہ رسالت مآب نے یہ کیوں نہیں کہا کہ فاطمہ میرے جیسی ہے؟ یہ کیوں نہیں صرف کہہ دیا کہ میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے؟ یہ بھی کہا ہے، لیکن جس طرح سے فاطمہ بضعۃ منی کہہ کر پھر ایک اور دلیل دی ہے کہ شریک رسالت جو بی بی ہو اس کی عظمت کیا ہے. شریک رسالت، عزیزان گرامی، قرآن مجید کہہ رہا ہے وما محمد الا رسول. یہ پھر ہم لفظ الا پہ واپس آئے کہ محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے. تو اگر وہ یہ کہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، یعنی فاطمہ رسالت کا حصہ ہیں، فاطمہ شریک رسالت ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم رسول سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اس کے عمل سے احترام فاطمہ نہ سمجھ میں آئے تو سمجھ جائیے کہ وہ بے ایمان ہے. یہ ایمانداری نہیں ہے. اگر رسالت پر یقین ہے تو پھر انسان کو احترام فاطمہ واجباً کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، خود جس کے استقبال کے لیے ہم سب یہاں ماشاءاللہ بیٹیاں موجود ہیں نا، کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کے والد آپ کو دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے؟ نہیں، بلکہ برعکس معاملہ ہے کہ جب وہ آئیں آپ اپنے مقام سے اٹھ جائیں. ہر بڑے کو عزت دینے کا یہی طریقہ ہے، چاہے لاگ بیٹھنے کی جگہ ہو جو بھی ہو، لیکن اپنے مقام سے. اپنی بیٹیوں سے کہہ رہی ہوں کہ اپنی آواز کو نیچا کر لیجئے. جب دسترخوان پہ بیٹھے بڑے کا انتظار کریں کہ پہلے وہ کھانا شروع کریں تب آپ کریں. تو عزیزان گرامی، بہت سارے یہ پروٹوکول ہیں، یہ ہر چیز سنت میں شامل ہے، سیرت میں شامل ہے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی باپ کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا احترام کرے. لیکن عزیزان گرامی، باپ بھی ایسا عظیم باپ کہ جس کا مقابلہ کل کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا، وہ کسی کے احترام میں کھڑا ہو جائے تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ طہارت اور عصمت ہے. مجسم فاطمہ طہارت اور عصمت ہیں، اسی لیے رسالت ان کا احترام کرتی ہے. ایک درود پڑھیں مل کر.
درجہم، یہ ہے سیرت کی نظر میں فاطمہ کی حیثیت، حدیث کی نظر میں فاطمہ کی حیثیت. اور عزیزان گرامی جس کے لیے قرآن کی نظر میں دیکھیے کہ اللہ یہ کہہ دے کہ ہم نے رجس کو اس سے دور کر دیا ہے. ہم تو بار بار فخر سے کہتے ہیں کہ ہم کنیزان سیدہ ہیں، اور اللہ ہم سب کو یہ توفیق عنایت فرمائے کہ ہم واقعاً کہلانے کے لائق ہو جائیں. ہم تو ان کی کنیزوں کی کنیزیں ہیں. تو عزیزان گرامی جب ہم یہ کہتے ہیں، یہ اصلاً ایک دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے کرداروں کو اس رستے پر چلا کہ جو فاطمہ نے طے کیا ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم طہارتوں کی طرف مائل رہیں، ہم نجاستوں سے دور رہیں. اللہ نے قرآن میں جس بی بی کی طہارت پر یہ دلیل دے دی کہ ہم نے رجس کو تم سے دور رکھا ہے. اب جو خود کو کنیز سیدہ نہیں سمجھتا وہ نجاست کی طرف ہے، وہ طہارت سے دور ہے، وہ پاکیزگی سے دور ہے. اور پھر جیسا کہ میں نے پہلے دن آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی کوڈ آف کنڈکٹ، کوئی بھی مکاتب فکر، کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا، کوئی دین، کوئی سوچ یہ نہیں کہتی کہ محبت بری چیز ہے اور نفرت اچھی چیز، بلکہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ محبت اچھی چیز ہے، نفرت بری چیز. ویسے ہی کوئی نہیں کہتا کہ رجس جو ہے وہ اچھی چیز ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ طہارت، پاکیزگی، صفائی اچھی چیز ہے. تو عزیزان گرامی پھر یہ فطرت کے تقاضے ہیں کہ ہم طہارت کی طرف بڑھیں، ہم طہارت کی طرف بڑھیں. اب عزیزان گرامی قرآن تک ہم آگے، رسالت کی سنت اور حدیث ہم نے سن لی، لیکن اب اللہ کی نظر میں اس بی بی کا کیا مقام ہے کہ قربت جب دی ہے، نسبت جب دی ہے اپنے محبوب سے، اپنے حبیب سے، اپنے نبی سے، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا، ہم نے تمہیں دنیا کی سب سے عظیم نعمت عطا کر دی. پروردگار تو نے اولاد تو دشمن محمد کو بھی دی ہے، تو نے بیٹیاں تو اس معاشرے میں 12 لوگوں کو دی ہے کہ جب وہ بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے. لیکن پروردگارہ اب اس بات کا ناز اور یہ جتلانا ایسا کریم دینے والا، لیکن جتلا رہا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کیا. اب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم عبادتیں قائم کرو اور قربانی کے لیے آمادہ ہو جاؤ، تم قربانی کے لیے آمادہ ہو جاؤ. بیٹی کا آنا رسول کے لیے بھی ایک باعث فخر ہے، تو عام انسان کے لیے کیوں نہ ہو؟ بیٹی کا آنا رسول کے لیے بھی باعث فخر ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اب آمادہ ہو جاؤ قربانی کے لیے. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور یاد رکھو اے محمد کہ میں تمہارے دشمن کو ابتر رکھوں گا، میں اس کا نام لینے والا اس دنیا میں رہنے نہیں دوں گا. عزیزان گرامی ایک بہت خوبصورت بات جو ہمارے علماء بارہا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات میں جو بھی حسین کا محب ہے، جو بھی ماتم دار ہے، جو بھی عزادار ہے، جو بھی حسین کا چاہنے والا ہے، توجہ ہے آپ کی، کہ جو بھی حسین کا چاہنے والا ہے اس کے 2 رشتے ہیں. یا تو وہ سادات میں سے ہے کہ نسل فاطمہ الزہرا میں سے ہے. ایک درود پڑھیں مل کر، کہ یا تو وہ نسل فاطمہ الزہرا سے ہے، اور وہ کیسا بیٹا ہے؟ نسلی بیٹا ہے یا نسلی بیٹی ہے، یا وہ محبت حسین کی وجہ سے روحانی اولاد ہے فاطمہ کی. اللہ اکبر، کہ جن کو آپ جانتے ہیں، اگر آپ جا کر کبھی دیکھیں کہ جب مڈل ایسٹ میں لوگ بی بی کو پکارتے ہیں، یا ایران عراق میں آپ جب جائیں گے تو دیکھیں گے کہ انہیں مادر جان کہا جاتا ہے، ماں کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی اس کا دل اتنا وسیع ہے اس بی بی کا کہ اس کے لال کے لیے اگر کوئی گناہگار جو لامذہب بھی ہو اپنی آنکھ سے اگر ایک آنسو گرا دے تو پھر یہ اس کے لیے شفاعت کی ضمانت دے دیتی ہے. عزیزان گرامی یہ جگر صرف ایک ماں کے پاس ہو سکتا ہے، یہ دل صرف ایک ماں کے پاس ہو سکتا ہے. تو عزیزان گرامی ہم کتنا ناز کریں اپنی قسمت پر کہ ہم اس فرش پر آ کر روزانہ بیٹھتے ہیں. اور یہ یقین کامل رکھیے، کبھی بھی اس بات کو نہ بھولا کیجئے کہ جب آپ اس فرش پر آتے ہیں تو بی بی یہاں موجود ہوتی ہیں.
کوئی مجلس اس کائنات میں ان کے بغیر ہو نہیں سکتی. یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے، یہ ہمارے ائمہ نے ہمیں سکھایا. میں روزانہ آپ کے سامنے دہراتی ہوں نا کہ امام نے کیا کہا کہ جو بھی ہماری مصیبت پر روئے یا رلائے تو اس کا اجر اللہ پہ واجب ہے. اس اجر کو دینے والی دلانے والی فاطمہ ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ بی بی ہے کہ جو راستے میں جنت کے کھڑی ہو جائے گی اور تب تک انتظار کرے گی کہ جب تک ایک ایک عزادار داخل جنت نہ ہو جائے. عزیزان گرامی، آئیے جب آپ کی آنکھیں چھلک گئی ہیں مل کر ہم یہ دعا کریں کہ بی بی ہمیں یہ توفیق عنایت فرمائیں کہ ہم سب آپ کے دکھائے راستوں پر چل سکیں. عزیزان گرامی، اس ماں کو آج اور ایک لال کا پرسہ دینا ہے. آج ہمیں اور ایک لال کا پرسہ دینا ہے کہ جو خیر کثیر بن کر آئی. مجھے فضائل اور پڑھنے تھے لیکن میں آپ کی آمادگی کی وجہ سے اب مصائب کی طرف راغب ہو گئی ہوں. عزیزان گرامی، یہ بی بی اتنی مظلوم بی بی ہے، اتنی مظلوم بی بی ہے کہ جس کو عطا کر کے پروردگار ناز کرے، اس کے ساتھ اور اس کی اولاد کے ساتھ بارہا کتنے ظلم کیے گئے. عزیزان گرامی، آج بھی اسی ماں کا ایک بیٹا ہے جو پردہ غیبت میں منتظر ہے کہ اس کے شیعہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ ظہور فرمائے. عزیزان گرامی، ہمیں اس بات کا خیال ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میری بی بی نے جو تکالیف اٹھائے ہیں اتنے صدیوں سے، ان سب کا ازالہ تبھی ہوگا کہ جب ہم خود کو سنبھال لیں گے، کہ جب میرے مولا کا ظہور ہوگا. عزیزان گرامی، میں نے کبھی اسی منبر سے اسی عشرے میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا نا کہ اولاد کی اولاد انسان کو بہت زیادہ عزیز ہوتی ہے. آج ہمیں جناب سیدہ کو ان کے پوتے کا پرسہ دینا ہے. آج اس کے بیٹے کا پرسہ دینا ہے کہ جو جب اس دنیا میں آیا تو اس نے سورہ کوثر کے وعدے کو مکمل کر دیا. پروردگار نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کثرت اولاد عطا کروں گا. امام حسن مجتبیٰ کا آنا، کیا کہنا عزیزان گرامی، کہ سب بیویاں جو رسالت مآب کے گھر میں تھی کہتی تھی کہ اس بی بی کی طہارت کا کیا کہنا کہ جس کے یہاں ظہر میں ولادت ہو اور وہ عصر کی نماز پڑھ رہی ہو. ذرا تصور کریں اس پاک بی بی کی اس پاک نسل کو کیسے ظلم برداشت کرنے پڑے ہیں. کیوں اتنی قربانیاں دی اولاد فاطمہ نے کہ آپ تک صحیح مذہب پہنچ جائے، آپ تک صحیح دین پہنچ جائے. اب ذرا رک کر ایک لمحے کے لیے تصور کرنا کہ علی و فاطمہ نے آپ سے کتنی محبت کی ہے، آپ سے کتنی محبت کی ہے، اپنے بچوں کو آپ کی اصلاح کے لیے قربان کرتے رہے. یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس محبت کا جواب ہم مودت سے نہ دے تو کس چیز سے دے؟ بی بی ہماری جان قربان ہو آپ پر، آپ کے بچوں پر. ہائے ہائے وہ دکھیا ماں کہ جو ایک ہاتھ ٹوٹی کمر پر اور ایک ہاتھ میں ایک خوش رومال لے کر ہر مجلس میں آتی ہے. اس وقت بھی بی بی کی نظر آپ کے آنسوؤں پر ہے، ہر ایک کا چہرہ دیکھتی ہے. ان گناہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو بی بی اپنے رومال میں سمیٹتی ہیں. کیا کرے کہ اس کے لال کے اس جسم پر 1900 زخم لگے ہیں نا. ہائے ہائے مظلومیت فاطمہ الزہرا. عزیزان گرامی، آج مجھے اس شہزادے کا ذکر کرنا ہے نا کہ جس کا ایک تار کرتا لے کر ان کی ماں جناب ام فروا جب قید کاٹ کر مدینے لوٹی تو اپنی گٹری میں سے ایک پھٹا ہوا خوں بھرا کرتا کہ جس کے پرخچے اڑ چکے تھے لاتی ہیں اور امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر رکھ کے میری بی بی نے کہا کہ اے میرے والی بیٹے کی شجاعت کی دلیل لے کر آئی ہوں، بیٹے کی نشانی لے کر آئی ہوں. ام فروا کی زندگی کو اگر سمجھنا ہے بیویوں تو بس 2 سوغاتیں ہیں جو کافی ہیں. ایک وہ تعویذ جو امام حسن نے قاسم کے ہاتھ پر باندھا تھا، ایک وہ کرتا جو بی بی واپس لے کر آئی، ایک وہ کرتا جو یہ شہزادی
واپس لے کر آئی۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد وآل محمد کے۔ آج آپ اس کو رونے کے لیے آمادہ ہیں نا کہ جس کو کبھی ماں نے اگر کوئی موٹا یا گف لباس پہنا دیا تو ہمیشہ کہتے تھے قاسم کہ اماں مجھے نرم لباس پہننا۔ ہائے ایسا گل بدن، ایسا نازنین وہ بچہ کہ جس سے گف لباس نہ پہنا جائے، اس کی ایسی عظیم مصیبت کہ زندگی میں گھوڑوں کے صبح کے نیچے پامال ہو جائے۔ اس کی ایسی عظیم مصیبت ہے، ایسی عظیم مصیبت ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ہم ہمیشہ رویا کرتے ہیں نا کہ میرے مولا کے لاشے کو پامال کیا گیا، لیکن ہر شہید کے ساتھ یہ ظلم اس کی شہادت کے بعد ہوا، جب جان نکل گئی تب ہوا۔ ارے قاسم واحد ایسے شہید ہیں کہ جو زندگی میں پامال کر دیے گئے۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے۔ حسین کو پرسا دیجئے، چند ایسے لاشیں تھے، چند ایسی شہادتیں کربلا کے اس معرکے میں کہ جن پر بیٹھ کر میرے مولا نے دیر تک گریا کیا۔ کبھی آپ نے سوچا 7 محرم کے مصائب اس قدر کیوں دل سوز ہوتے ہیں؟ یہ امام حسین کی سنت ہے، خاص گریا ہے، خاص بھائی کی نشانی ہے نا۔ ہاں یہ وہ یتیم ہے کہ جس کو بھائی نے حسین کے حوالے کیا تھا، جس کا چاہنے والا وہ کفیل حسین ہے۔ جزاکم ربکم۔ بس میں نے اپنے بیان کو مختصر کیا۔ بی بی شب عاشور خیمہ حسینی ہے، ایک چراغ ہے جو جل رہا تھا، پھر میرے مولا نے اسے گل کیا، پھر کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ ارے جب چراغ دوبارہ روشن ہوا، کیا دیکھتے ہیں کہ سب کے سب آمادہ ہیں اپنی تلواریں اپنی گردن سے لگائے ہوئے۔ ہاں عزیزان گرامی، میرے مولا نے ایک مرتبہ ایک فہرست نکالی اور اس کے بعد سب کو جنت کی بشارت دے کر میرا مولا کہتا ہے، اے بچپن کے دوست حبیب تمہارا بھی نام ہے، اے زہر قین تمہارا بھی نام ہے، اے جون تمہارا بھی نام ہے، اے وہب تمہارا بھی نام ہے، اے عباس تمہارا بھی نام ہے۔ ایک بچہ ہے 13 برس کا کہ جو بار بار اپنا چہرہ اٹھاتا ہے، پر امید آنکھوں سے اپنے چچا کی طرف دیکھ رہا ہے، شاید اب چچا جان میرا نام لے لے، شاید اب امو میرا نام لے لے۔ ہائے افسوس کہ سب ایک دوسرے کو جب مبارکباد دیتے ہوئے نکل گئے نا، حسین کیا دیکھتے ہیں کہ خیمے میں ایک مقام پر وہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ حسین نے دوڑ کر سینے سے لگایا، کہا قاسم میرے لال مجھے برداشت نہیں ہے تیری آنکھوں میں آنسو۔ مولا جس کو اتنا چاہتے تھے کس دل سے اس کی لاش اٹھائی ہوگی۔ میرا مولا کہتا ہے کہ میرے لال مجھے برداشت نہیں تمہاری آنکھوں میں آنسو۔ کہا چچا جان کیا فہرست شہداء میں میرا نام نہیں؟ کہا نہیں میرے لال تمہارا بھی نام ہے، تمہارے ننھے بھائی علی اصغر کا بھی نام ہے۔ ارے کہتے ہیں قاسم چچا جان کیا اشقیا خیموں میں آ جائیں گے؟ ارے مولا نے کہا نہیں میرے لال میں تمہارے اس بھائی کو اپنے ہاتھ پر لے کر جاؤں گا، یہ اس جفا سے ظلم سے شہید کیا جائے گا۔ جزاکم ربکم۔ ارے قاسم خوشی خوشی اس خیمے سے نکلے، دوڑ کر ماں کے پاس آئے، کہتے اماں میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، کل میں بھی نصرت کو جاؤں گا مولا کی، کل میں بھی چچا کی نصرت کو جاؤں گا۔ ارے ایک مرتبہ ماں نے بڑی محبت سے، سلام ہمارا ایسی ماں کو، ماں نے بڑی محبت سے کہا قاسم میرے لال دیکھو میں سیدانی نہیں ہوں، میں اس خاندان کی نہیں ہوں، اے قاسم ایسا نہ ہو کہ سیدانیوں کی گود اجڑ جائے اور تم صحیح و سالم ماں کے سامنے کھڑے رہو۔ دیکھو قاسم ایسا نہ ہو کہ میں فاطمہ کا سامنا نہ کر سکوں، دیکھو قاسم میں بیوہ ہوں، تم میری واحد امید ہو، مجھے سرخرو کر دینا میرے لال، ماں کے ارمانوں کی لاج رکھ لینا۔ ارے قاسم نے صبح سے اصرار باندھ
چچا جان اب اجازت دیجیے حسین کسی صورت اجازت نہیں دیتے کہ اچانک ماں کو یاد آیا کہ ایک تعویذ تھا، ایک تعویذ کے جو حسن مجتبیٰ نے قاسم کے بازو پر باندھا تھا اور کہا تھا جب میرے بھائی پر بڑی مصیبت کا دن پڑے اسے کھول کر حسین تک پہنچا دینا۔ ہائے ایک مرتبہ بیٹا کہتا ماں آج کے دن سے بڑا مصیبت کا دن کون سا ہو سکتا ہے؟ ارے تعویذ لے کر تیزی سے پہنچے، بڑی اجلت سے لے جا کر چچا کو جو تعویذ دیا قاسم نے، ایک مرتبہ حسین نے اپنے بھائی کا خط کھولا، بھائی کی تحریر دیکھی، ارے آنکھوں سے لگا کر میرا مولا کہتا ہے کون سی سفارش لے کر آ گئے میرے لال، بھائی کی وصیت پر عمل کرنا واجب ہو گیا، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ اور ایک مرتبہ عباس نے سہارا دے کر قاسم کو بٹھایا، میرے مولا نے ہائے جو یہ صحرا ہم اٹھاتے ہیں نا قاسم کا، ارے شہادت کو بھی لوگ کبھی ایسے جایا کرتے تھے کہ ہاتھوں میں مہندی رچی ہوتی تھی، سر پہ صحرا ہوتا تھا، ہائے قاسم کے سر پہ میرے مولا نے سوکھے ہوئے پھولوں کا ایک صحرا باندھا اور آگے بڑھ کر میرے مولا نے ایک عجیب کام کیا، ارے گریبان میں ہاتھ ڈال کر کرتے کو چاک کر دیا، بس آپ اشارہ سمجھ گئے نا، حسین حجت تمام کرنا چاہتے تھے، اگر کوئی چاک گریبان سے میدان کارزار میں جاتا تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ یتیم ہے، میرا مولا چاہتا تھا کہ اگر کسی کی ہدایت ایک یتیم کو دیکھ کر ہو جائے، بس آپ نے گریہ کیا، مجلس ایسا کامیاب ہوئی، بس 2 جملے اور ختم مصائب۔ عزیزان گرامی روئیے اور پرسہ دیجئے امام حسن کو جناب قاسم کا۔ عزیزان گرامی 7 پہلوانوں کو جو نامی پہلوان تھے ایک مرتبہ عباس کے شاگرد نے واصل جہنم کیا، ارے ان پہلوانوں کو ایک ایک بعد ایک ارے قتل کرتے جاتے ہیں قاسم، ادھر سے عباس شاباشی دیتے جاتے ہیں، نہ جانے عباس کون سی دعا دے رہے ہیں، کہتے ہیں جیو میرے لال قاسم تیری حیات ہو، جیو میرے لال قاسم۔ عزیزان گرامی جب تھک گئی فوج سے تمغار، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ تم سے ایک اتنا چھوٹا بچہ نہیں سنبھلتا، ارے چاروں طرف سے گھیرا گیا، اب جو نیزے پسلیوں میں چبوتے ہیں، اب جو تلواریں چلتی ہیں، اب جو پتھر چلتے ہیں، ایک ایک چوٹ پر ایک ایک وار پر ارے قاسم ماں کو پکارتا ارے قاسم ماں کو پکارتے ہیں کہ جب سنبھلا نہ گیا شہزادے سے، ایک مرتبہ پکار کر کہا ہے امو میری مدد کو آئیے، اے چچا میری مدد کو آئیے،
جناب قاسم کی لاش کو رکھا نا تو شہزادے کی ایڑیاں خط کھینچ رہی تھیں۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ جس بچے کو تھوڑی دیر پہلے سہارا دے کر گھوڑے پہ سوار کیا ہو اس کی لاش اتنی لمبی کیسے ہو گئی؟ ہائے ٹکڑے ہیں ٹکڑے جو حسین نے سمیٹے۔ مجھ سے نہ پوچھو مقتل کے کس مقام پر میرے مولا نے اپنی ابا بچھائی، ارے اپنے بھائی کی نشانی کے ٹکڑے اس میں سمیٹے، ایک گٹھری سینے سے لگائی حسین نے اور ٹھوکریں کھاتے خیمہ گاہ تک پہنچے۔ بس ایک صدا تھی رن میں، وہ قاسم، وہ قاسم۔ ارے جب بہن حسین کی آئی کہتے میری بھابھی کو بلا لاؤ، اے بھابھی آ کر دیکھ لو دولہا آ گیا۔ دیکھو تمہارے لال نے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ارے جب زینب کبریٰ پہنچی ہے ام فروا کو ڈھونڈتی ہوئی، کیا دیکھتی ہے کہ پسے خیمہ یہ بی بی کے جس نے اپنے بچے کی شہادت کی خبر سنی ہے، ارے ریت پر بیٹھی ہے، سر سجدے میں ہے زمین پر، کہتی ہے میرے مالک شکر تیرا، سر شکر اس غربت کے عالم میں تو نے اس غریب بیوہ کی یہ چھوٹی سی قربانی قبول کر لی۔ اللہ